بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه أو قال عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک سوال اٹھاتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے؟ میرا نام عبداللہ، میرے باپ کا نام عبد الرحمن، میرے دادا کا نام محمد اقبال، اس لیے جنت میری، میرے باپ کی۔ کیا تمہارا تصور یہ ہے کہ تم جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے دوسری شکل سے سوال اٹھایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ کہو گے کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر ہم تم کو آزمائیں گے نہیں، ہم تم کو جانچیں گے اور پرکھیں گے نہیں؟ تم ماضی کی تاریخ اٹھا کر پڑھو، تم ماضی کے اوراق پلٹو، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ماضی میں ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ پیش کیا، ہم نے ان کو آزمایا، اور اتنا آزمایا کہ پھر دنیا کے سامنے یہ کھل کر آ گیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون خالی نام کا مسلمان ہے اور کون دل سے اسلام کو قبول کیے ہوئے ہے، کون صرف اپنے آپ کو باپ دادا کی میراث سمجھتا ہے اور کون اپنے دل سے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہم آزمائیں گے اور اس آزمائش میں الگ الگ کر دیں گے، دنیا جان لے گی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ پھر فرمایا کہ پچھلی قوموں کا حال تم نے نہیں سنا، مستہم الباساء، سخت ترین تکلیفیں ان کو پہنچی، والضراء، بہت زبردست نقصانات ان کے ہوئے، اتنی تکلیفیں اور اتنے نقصانات کہ ان تکلیفوں اور ان نقصانوں نے وزلزلوا، ان کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور ایک عام مسلمان تو عام مسلمان اس زمانے میں ان کے جو نبی اور رسول تھے وہ ان تکلیفوں، ان حالات، ان پریشانیوں، ان مصیبتوں سے اتنا گھبرا چکے تھے اور اتنا اندر سے وہ ٹوٹ چکے تھے کہ عام مسلمان تو عام مسلمان، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، کہ ان کے رسول اور ان کے ساتھ ان پر ایمان لانے والے سب چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے؟ اتنے سخت حالات سے پچھلی قوموں کو گزارا گیا، اور جب پچھلی قومیں ان حالات سے گزر گئیں تب اعلان آیا، الا ان نصر اللہ قریب، ان قریب اللہ کی مدد آنے والی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم 3 دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں تو چوتھے دن مسجد سے نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ جبریل ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ جبریل کو آ کر کے مصافحہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے 3 دن سے ہم لگاتار فجر کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، جبریل کو آنا چاہیے تھا، مصافحہ کرنا چاہیے تھا، دستبوسی کرنی چاہیے تھی کہ جی آپ ماشاءاللہ اب اس مقام پر پہنچ گئے۔ ہمارا حال یہ، ہم ذرا سا کچھ اللہ توفیق دے دے
رونے کی، کچھ توفیق دے دے عبادت کرنے کی، کچھ توفیق دے دے صدقہ کرنے کی، کچھ توفیق دے دے تھوڑا سا مجاہدہ برداشت کرنے کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب زمین، ہم کہتے ہیں کہ زمین پلٹ جائے تو پلٹ جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آسمان نیچے آ جائے تو آ جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ اکھڑ جائیں تو اکھڑ جائیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سمندر ابل پڑے تو ابل جائیں، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اتنے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پچھلی قوموں کے حالات اسی وجہ سے قرآن نے سنائے تھے۔ جو سنتے ہیں نا کہ یہ قرآن کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور نوح علیہ السلام کا واقعہ اور قوم سمود کا واقعہ اور قوم صالح کا واقعہ، ہم ان سارے واقعات کو ایک کہانی سمجھتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں جو قرآن نے ہم کو سنائی۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ دیکھو یہ سب ہو چکا۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو حالات اور جو پریشانیاں آئیں وہ سب قرآن میں سنائی گئی، بتائی گئی۔ کیوں؟ دیکھو تم بے خبر مت رہنا، یہ سب ہم کر چکے ہیں اس دنیا میں، کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں ہم امتحان لیں گے، یہاں ہم آزمائیں گے، اور جس کو جتنا بڑا منصب دینا ہے، جس کو جتنی بڑی کرسی دینی ہے، جس کو جتنے بڑے مقام پر پہنچانا ہے، اس کا امتحان اتنا بڑا ہوگا، اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہو۔ یہ تو دنیا کا بھی دستور ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، ایک نرسری کلاس کا بچہ، ایک اس کا امتحان ہے، اور ایک IAS کا بچہ، اس کا امتحان ہے۔ زمین اور آسمان کا فرق۔ کیوں؟ ظاہر بات ہے کہ اس نرسری میں پاس ہونے والے بچے کو چند چاکلیٹ مل جائیں گی، کوئی کھلونا مل جائے گا، کچھ شاباشیاں مل جائیں گی، بس اس سے زیادہ کا کوئی انعام نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی IAS بن گیا تو وہ ضلع کا DM بن جائے گا، کلکٹر بن جائے گا، سیکریٹری بن جائے گا، پورے صوبے کا سیکریٹری بن جائے، پورے ملک کا سیکریٹری بن جائے، بڑے بڑے عہدے اس کے لیے تیار۔ تو تم جتنے بڑے منصب کے دعوے دار ہو، ظاہر بات ہے کہ جب اتنے بڑے منصب کو تم چاہتے ہو تو پھر آزمائش بھی اتنی بڑی آئے گی، پھر آزمایا بھی اتنا ہی جائے گا، امتحان بھی اتنا ہی لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے اور آپ نے، کسی نے زبان سے سوال کر لیا اور کوئی زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے لیکن دل میں یہ سوال ہے، کیا اتنے لوگ دعا مانگ رہے ہیں، بیت اللہ میں دعائیں ہو رہی ہیں، امام حرم دعا مانگ رہے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے اللہ والے نیک برگزیدہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ مولوی صاحب آپ ہی بتاتے ہو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر انبیاء کی طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ خالی سوچ رہے ہیں، زبان سے نہیں کہہ رہے، لیکن یہ بات کہیں نہ کہیں اندر ہم کو پریشان کر رہی ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے قبول نہ ہونے کی 2 وجہ بتائی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ بتائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم نے لوگوں کو اچھے کام کرنے کی دعوت نہ دی، اچھے کام کی طرف نہ بلایا، اور تم نے لوگوں کو برے کام سے ہاتھ پکڑ کر نہ روکا، تو پھر اللہ کا عذاب تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، اور اس عذاب سے روکنے کے لیے تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ ایک بات تو یہ بتائی، اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں۔ دوسری بات فرمائی کہ جب تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا لباس، تمہارا دیکھنا، تمہاری کمائیاں جب یہ حرام ہو جائیں گی اور ان میں حرام شامل ہو جائے گا،
تو پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تڑپ تڑپ کر دعا مانگتا ہے، زار و قطار روتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوتا ہے، حتیم سے چمٹا ہوتا ہے، ملتزم سے اپنے گالوں کو رگڑ رہا ہوتا ہے، اور اے اللہ اے اللہ اے اللہ کر کے صدائیں لگا رہا ہوتا ہے۔ حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا دیکھنا حرام ہے۔ بتاؤ اس کی دعا اس کے سر سے اوپر کیسے چلی جائے؟ میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، ہم نے نماز کو دین سمجھا، ہم نے روزے کو دین سمجھا، ہم نے حج کو دین سمجھا، تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو پوچھا۔ رمضان آتا ہے تو ٹیلی فون آتے ہیں، مولوی صاحب ناخن کاٹ لیں، روزہ تو نہیں خراب ہو جائے گا؟ مولوی صاحب سر کے بال کٹوا لیں، روزہ تو نہیں خراب ہو جائے گا؟ مولوی صاحب آنکھ میں سرما لگا لیں، روزہ تو نہیں خراب ہو جائے گا؟ یہ مسئلے پوچھتے ہیں۔ کیوں پوچھتے ہو؟ اس لیے کہ اس روزے کو میں نے اور تم نے عبادت سمجھا ہے کہ یہ میری عبادت ہے، کہیں کسی عمل سے انجانے میں میری یہ عبادت خراب نہ ہو جائے، اس لیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں اس کے بارے میں معلوم کرتے ہو۔ اچھا، تجارت کو عبادت ہی نہیں سمجھا؟ اچھا، جب عبادت نہیں سمجھا تو اس کے خراب ہونے، اس کے صحیح ہونے، اس کے غلط ہونے، اس کے حرام ہونے، اس کے حلال ہونے، اس کا خیال ہی دل میں نہیں آیا کہ یہ تجارت مولوی صاحب کیا جانے؟ مولوی صاحب جانتے ہیں نماز پڑھانا، مولوی صاحب جانتے ہیں دعا کرانا، مولوی صاحب جانتے ہیں تقریر کرنا، مولوی صاحب جانتے ہیں تعویذ دینا، مولوی صاحب سے تو یہ کام کراؤ۔ مولوی صاحب کو کیا معلوم تجارت کیسے ہوتی ہے؟ تجارت تو ہم جیسے چاہیں گے کریں گے، تجارت تو مارکیٹ میں جیسے چل رہی ہے ویسے کریں گے، تجارت تو دنیا کی منڈیوں میں جیسے ہو رہی ہے ویسے ہم کریں گے۔ اب جب وہ تجارت اس طرز پر آئی تو کہاں سے حلال تھی، کہاں پر حرام ہو گئی، کہاں سے حرام داخل ہو گیا، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم کو تو صرف یہ نظر آیا کہ نفع آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، بس۔ اب وہ حلال کے راستے سے آیا، حرام کے راستے سے آ گیا، کہاں سے حرام بن گیا، کب تک حلال تھا، کب حرام ہو گیا، پوچھا ہی نہیں۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب، مولوی صاحب ہم نے آپ کی بات مان لی، ہم غلط، ہماری تجارت غلط، ہمارا لقمہ حرام ہو گیا، ہم نے مان لی آپ کی بات، لیکن مولوی صاحب آپ تو حلال کماتے ہو، اور دنیا میں جتنے اللہ والے علماء دیندار جن کو اس بات کا علم ہے کہ حلال اور حرام سے بچنا چاہیے اور حلال اور حرام کا خیال رکھنا چاہیے، وہ تو صحیح ہیں، ان کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ آتا ہے سوال دل میں کہ نہیں؟ ہاں، آپ کہتے نہیں ہو لیکن یہ آتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، مان لیا ہم گناہ گار ہیں، ہم غلط ہیں، ہماری تجارت غلط، ہمارے اعمال غلط، ہم گناہ گار، سب ٹھیک، لیکن آپ لوگ علماء اہل اللہ دیندار جن کی کمائیاں حلال، جنہوں نے سارا اس کا فکر کیا کہ حرام سے بچیں، حلال کا اہتمام کریں، وہ بھی تو دعا مانگ رہے ہیں، ان کی دعاؤں سے بھی تو کچھ نہیں ہو رہا، ایسا کیوں؟ مولانا آدم مصطفیٰ کی دوستی تھی عبد الرحمن سے، اور بہت بچپن سے دوستی تھی۔ عبد الرحمن کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ عبد الرحمن کو کسی نے یہ بتایا کہ دیکھو تم غریب آدمی ہو اور تمہاری دو بیٹیاں ہیں، تم ان کی شادی کیسے کرو گے؟ کہ دیکھو ایسا کرو، 50,000 روپیہ فکس ڈپازٹ کرا دو، 20 سال کے بعد جب یہ شادی کے لائق ہوگی تو تم کو 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپیہ مل جائے گا اور آرام سے شادی ہو جائے گی۔ اب کیونکہ تجارت مولوی صاحب تو جانتے نہیں ہیں، تو مولانا آدم مصطفیٰ سے پوچھنے کی کیا ضرورت کے لیے ہم کو یہ بتا رہے ہیں، ہم یہ کرائیں نہ کرائیں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ میں کہا جی بہت اچھا راستہ ہے، ہیڈیک ختم ہو جائے گی، میں مر بھی گیا تو بچوں کی شادیاں، بچیوں کی شادیاں سکون سے ہو جائیں گی۔ وہ فکس ڈپازٹ ہو گئے اور کچھ نہیں خبر،
زندگی کے 20 سال گزر گئے، مولانا آدم مصطفیٰ سے دوستی اور بڑھ گئی، اور آنا جانا بڑھ گیا، اور اٹھنا بیٹھنا بڑھ گیا۔ اب بچی کی شادی کا وقت آیا، شادی کا وقت آیا، مول صاحب سارا نظام آپ ہی کو دیکھنا ہے، سب آپ ہی کو سنبھالنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بھائی دوستی ہے تو مول صاحب نے بھی کہا کہ نہیں بالکل ہماری بچی ہے، اور جی ہم صبح بھی شریک اور شام بھی شریک اور دن میں بھی شریک اور رات میں بھی شریک۔ مول صاحب 3 دن تک کھانا ناشتہ سب ہمارے ساتھ کرنا ہے آپ کو، آپ بالکل آپ ہمارے شروع سے میری آپ کی گھریلو تعلق ہے، آپ کو میرے ساتھ رہنا۔ ظاہر بات ہے مول صاحب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ عبدالرحمن ساری زندگی ہمارے ساتھ اس نے گزاری ہے، اب اس کے گھر میں اس کی بچی کی شادی ہے، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے گھر نہ جاؤں اور میں اس خوشی میں شریک نہ ہوں۔ اب میں اس کے یہاں شریک ہوں، میں اس کے یہاں چائے بھی پی رہا ہوں، میں اس کے یہاں کھانا بھی کھا رہا ہوں، میں اس کی دعوت میں بھی شریک ہوں، سب کچھ میں کر رہا ہوں۔ اور یہ جو کھانا چل رہا ہے 3 دن کا شادی کا، یہ وہ اس فکس ڈپازٹ رقم کا کھانا ہے۔ یہ کہاں گیا؟ یہ مولانا آدم مصطفیٰ کے پیٹ میں گیا۔ اب بتاؤ مولانا آدم مصطفیٰ کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ ایک نہیں، یہ پوری دنیا کا اس وقت کا مسئلہ یہ ہے، پوری دنیا کا مسئلہ یہ ہے۔ اچھا اگر مولانا آدم مصطفیٰ منع کر دے کہ بھئی دیکھو شادی میں مجھے مت بلاؤ، یا شادی میں نہیں آ پاؤں گا، تو جی بڑے بد دماغ ہیں اور ان کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، اتنے سالوں کی دوستی اور کھڑے کھڑے منع کر دیا کہ تمہارے یہاں شادی میں نہیں آئیں گے اور ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب ظاہر بات سماج میں رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اس رعایت میں نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جو اپنی ذات سے اپنے آپ کو حرام سے بچائے ہوئے ہیں، لیکن انجانے راستوں سے ان کی زندگیوں میں حرام پہنچ رہا ہے، اور اس حرام کے پہنچنے کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت اٹھا لی۔ مولوی صاحب عمرہ کرنے جا رہے تھے اور مولوی صاحب کے پاس 5,000 روپے کم پڑ گئے، 5,000 روپے کم پڑ گئے۔ ایک تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، نہ اس نے حلال کی فکر نہ حرام کی فکر، بہت بڑھیا کاروبار، بڑی عزت اور بڑا پیسہ سب کچھ تھا۔ کسی نے کہا کہ جو مولوی صاحب کو عمرے میں جانا ہے 5,000 روپے کم پڑ رہے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، ہو گیا، اور مولوی صاحب یہ لو 5,000 روپے۔ اب مولوی صاحب نے بھی سوچا کہ بھائی 5,000 کم پڑ رہے تھے، اللہ نے انتظام کر دیا، وہ 5,000 روپے لے لیے۔ 95 حلال کے تھے، 5,000 وہ حرام کے مل گئے۔ اور اب یہ مولوی صاحب عمرہ کرنے گئے، یہ طواف کریں گے، یہ بیت اللہ پر چمٹیں گے، یہ دعائیں مانگیں گے، یہ آنسو بہائیں گے، یہ تہجد پڑھیں گے، یہ سب کچھ کریں گے، اور یہ سب کچھ اٹھا کر مولوی صاحب کے منہ پہ مار دیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، عزیز و بزرگوں، اس وقت کی ساری دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو جاندار نہیں بنا پا رہے، کہیں جان کر اور کہیں مجبوری میں، کہ وہ دعائیں جاندار ہو ہی نہیں پا رہی کہ جن دعاؤں پر اللہ کے فیصلے بدلا کرتے تھے۔ آپ سوچو صحابہ کے پاس کیا چیز تھی؟ ایک یہی تو چیز تھی کہ انہوں نے کہہ دیا اے اللہ، اور ادھر سے آ گئی جب جواب آ گیا، ہاں میرے بندے بول۔ یہاں چیختے چیختے تھک گئے ہم سب، داڑیاں سفید ہو گئی مانگ کرتے کرتے، لیکن دنیا کا جو نظام ہے ہر دن خرابی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی صرف بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دونوں کام، جو پہلا کام میں نے عرض کیا تھا کہ اچھے کام نہ کرنا اور اچھے کام کی دعوت نہ دینا، برے کام سے نہ رکنا اور برے کام سے نہ روکنا۔ آپ دیکھ لو، میں اپنے گھر سے اٹھتا ہوں اور فجر کی اذان کے وقت مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، اشراق تک بیٹھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، پڑھ کر گھر جاتا ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ اور گھر میں اولاد وہ 10 بجے تک سوتی ہے، گھر کی عورتیں ان کی نماز کا کچھ اتا پتہ نہیں،
اور ہم اس بات کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھ ہی نہیں رہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میری نماز تم کو نہیں بچائے گی، میری تسبیح، میری تہجد، میری دعا تمہیں نہیں بچائے گی۔ فاطمہ تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تو فاطمہ بنت محمد ہے، کل قیامت کے میدان میں یہ رشتہ کام نہیں آئے گا کہ تو محمد کی بیٹی ہے۔ دکان نہیں چل رہی، 4 دن کے بعد گھر والوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی کیا کریں، دکان ہی نہیں چل رہی، کام بن ہی نہیں رہا، لیبر ٹک نہیں رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اور سب پریشان، اولاد بھی پریشان، بیوی بھی پریشان، مرد بھی پریشان، سب پریشان ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا، اور ہر ایک اپنی اپنی ساری عقل لگا رہا ہے، اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، سب بے چین ہیں، سب تڑپ رہے ہیں، اور سب یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے کاروبار رخ پر آ جائے۔ آخرت بگڑ گئی، اللہ ناراض ہو گیا، نبی کا کلیجہ چھلنی ہو گیا، اور ایک بار بھی گھر والوں کے دل میں یہ خیال نہیں آیا ہائے میرے گھر سے میرا اللہ ناراض ہو رہا ہے، میرے گھر سے میرے نبی کا کلیجہ چھلنی ہو رہا ہے، میرے گھر سے دین کے جنازے نکل رہے ہیں، ایک مرتبہ بھی یہ خیال نہ آیا کہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھتا، ان سے اس کا مذاکرہ کرتا۔ بیٹے نے لا کر ماں کے ہاتھ میں 10,000 روپے دیے، بیٹا کہاں سے لائے؟ اما میں موبائل سے کاروبار کر رہا ہوں، موبائل سے کاروبار کر رہا ہوں۔ اچھا، اور بہت زبردست کاروبار ہے، اسی کا پروفٹ ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے؟ واہ 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 واہ، میرا بیٹا بڑا سمجھدار ہے، بڑا ذہین ہے، گھر بیٹھے موبائل چلاتے چلاتے پیسے کما لیتا ہے۔ کبھی اس سے ایک بار پلٹ کر یہ کہا کہ بیٹا یہ جو موبائل سے تو پیسہ کما رہا ہے، تو نے کسی سے معلوم کیا کہ یہ کمانا صحیح ہے کہ نہیں صحیح، یہ پیسہ صحیح آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، کیا کھلا رہا ہے؟ آج موبائل پر صبح سے لے کر شام تک ہر 10 منٹ کے بعد حرام کی ایک دعوت آتی ہے، یہ کھیل لو، یہ کر لو، یوں پیسہ بنا لو گے، یوں پیسہ آ جائے گا، یوں پیسہ ہو جائے گا، اور ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور نئے نئے فتنے، نئے نئے فساد دنیا کے اندر سامنے آ رہے ہیں۔ چند پیسوں کی لالچ میں نوجوان بچیاں، نوجوان بچے اس لالچ میں پھنس کر حلال اور حرام کی فکر چھوڑ کر ایسے لگے ساری دنیا میں رسوائی کا سبب بن گئے۔ برقع پوش لڑکیاں 17 سال، 18 سال، 20 سال، کیا ہو رہا ہے کہ جی پیسہ کما رہے ہیں، کروڑوں کے گھوٹالے ہو رہے ہیں، لوگوں کے بینک کے اکاؤنٹ خالی کیے جا رہے ہیں، اور وہ بیٹا لا کر کے گھر میں پیسے دے رہا ہے، ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، خیال ہی نہیں کہ یہ حرام کا آیا کہ حلال کا آیا۔ اب بتاؤ دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ بتاؤ اللہ حالات کیسے بدلیں گے؟ ہر قدم اللہ کو ناراض کرنے والا اٹھ رہا ہے، ہر سوچ اللہ کو ناراض کرنے والی بن رہی ہے، ہر عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہو رہا ہے۔ کہاں سے حالات بدل جائیں، کہاں سے اللہ کی مدد آ جائے؟ اور جب کوئی سمجھائے تو یہ کہتے ہیں میاں یہ پرانے زمانے کے آدمی کون، ان کی ٹھیک ہے زمانہ بہت آگے چلا گیا ہے۔ بولے صاحب یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ساری دنیا میں کاروبار یہاں سے بیٹھ کر ہوتا ہے، آپ تو پرانے زمانے کے ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اس کا خمیازہ پوری امت بھگت رہی ہے، پوری امت۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، حالات، آزمائش، حالات، آزمائش، حالات، ایک سے نکلنے نہیں پاتے کہ دوسرا،
دوسرے سے نکلنے نہیں پائے کہ تیسرا، کہیں انفرادی، کہیں اجتماعی، کہیں پوری قوم پر، کہیں پوری امت پر، کہیں پورے ملک پر، سب جگہ ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، اور آدمی اس میں گھرتا چلا جا رہا ہے، راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، اس کو اس مسئلے کا حل نہیں مل رہا، جبکہ قرآن یہ بتا رہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ توبہ کریں، ان سے کہیے توبہ کریں، معافی مانگیں، یہ توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، مجھے بہت معاف کرنے والا پائیں گے، میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتائیے کہ اس توبہ کا دنیا میں کیا فائدہ ہے اور آخرت میں کیا فائدہ ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لیں گے اور آنسو بہا لیں گے، اپنی غلطیوں پر نادم ہو جائیں گے اور اپنے کو بچانے کا فیصلہ کر لیں گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، ہم ان پر رحمتوں کی، خیر کی، برکتوں کی بارشیں ان کے اوپر اتار دیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں ہم برکتیں ڈال دیں گے، خیر ڈال دیں گے، چین و سکون ڈال دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اگر یہ ایسی زندگی بنا کر اور سنوار کر اور مجھ سے توبہ کر کے اور معافی مانگ کر آ گئے، کل قیامت کے میدان میں ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے اور جنت کی نہریں ہوں گی اور جنت کے محلات ہوں گے۔ یہ اعلان قرآن کر رہا ہے، مجھ سے تم سے کہہ رہا ہے، توبہ کرو، توبہ کرو۔ آج ہم ساری تدبیریں کر رہے ہیں، ساری تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن ہم توبہ نہیں کر رہے، ہم معافی نہیں مانگ رہے، اور مانگ بھی رہے ہیں تو ایک روٹین والی معافی ہے، روٹین والی، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اور مزے سے نکل کر پھر وہی کام۔ توبہ اس کا نام نہیں ہے، توبہ نام ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم، آئندہ نہ کرنے کا عزم، کہ اللہ اب آئندہ نہیں کروں، اس عزم کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنا، اپنی غلطیوں پر نادم ہونا، ہائے یہ کیا ہو گیا، اب آئندہ نہیں کروں، توبہ اس کا نام۔ کون سی تدبیر ایسی ہے جو ہم نے اختیار نہیں کر رکھی؟ جہاں تک ہماری عقل دوڑ رہی ہے، ہمارے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ہم کر سکتے وہ سب ہم کر رہے ہیں، نتیجہ زیرو، زیرو ہر دن۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ تم اگر یہ کام نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجیں گے۔ یہ تو دعا دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مانگ کر چلے گئے تھے کہ میری امت کو عذاب ایک ساتھ عذاب کے ذریعے ہلاک نہ کیجیے گا، یہ تو مانگ لیا تھا انہوں نے، ورنہ آپ سوچو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اللہ نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا، باقی پورے ہفتے کرنا، سنیچر کے دن مت کرنا۔ جی بہت اچھا، لیکن اب آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا۔ امتحان کیا آیا کہ جب سنیچر کا دن آتا ساری مچھلیاں اوپر آ جاتی، اور وہ ادھر دوڑی ادھر بھاگی، ادھر نکلی ادھر بھاگو، مچھلیوں کا ایک سمندر، اور جہاں سنیچر کا دن ختم ہوا سب اندر۔ اب یہ جو مچھلی کا شکار کرنے والے تھے بڑے پریشان کہ یار یہ عجیب مصیبت ہے، سنیچر کو اللہ نے منع کر دیا اور سنیچر ہی میں سب اوپر آ جاتی ہے، اور جب دوسرا دن آتا ہے تو سب غائب ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ تو رہا ہوگا کوئی ہمارا جیسا، کہنے لگا دیکھو ایک بات سنو، جیسے ہم جاتے ہیں نا مول صاحب کوئی راستہ بتا دو بینک کا سود حلال ہو جائے، کوئی راستہ بتا دو، وہ میں نے ایسے ایسے پیسہ جمع کیا تھا تو یوں پیسہ ملا تھا تو میرے اوپر یہ ٹیکس لگا تھا تو میرا پیسہ اس نے مار لیا تھا، کیا میں اس میں یہ پیسہ ایڈجسٹ کر سکتا ہوں؟ مسئلہ پوچھتے ہیں، ہے نا؟ مول صاحب دارالحرب تو ہے نا، بجلی تو چوری کی جا سکتی ہے، کوئی راستہ بتا دو، بجلی چوری کا راستہ بتا دو کہ بجلی چوری کر لیں۔
مول صاحب بینک سے پیسہ لے لو پھر واپس نہ کرو، ایسا کوئی راستہ بتا دو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ایسے ہی اس زمانے میں بھی، ہاں ہم وہی سے تو آ رہے ہیں نا، پیچھے تو وہی سب ہے، تو کہنے لگے کہ دیکھو ایک ترکیب کرو، کیا کہ سنیچر کے دن صبح آ کر دریا کے کنارے گڈھا کھود لو بڑا سا، اور جب سنیچر کی صبح مچھلیاں اوپر آئیں تو پانی گڈھے میں کاٹ دو اور مچھلیوں کو سمیٹ کر کے اس گڈھے میں لے آؤ، اور اس کے بعد گڈھا کر دو۔ بس مچھلی تو پانی میں ہی ہے نا صاحب، ہم نے پانی سے تو نہیں نکالی، مچھلی پانی میں ہے، شکار منع کیا گیا تھا، ہم نے شکار نہیں کیا، مچھلی پانی میں ہی ہے، پانی سے پانی میں آ گئی ہے، اب جب اتوار کی صبح آئے گی گڈھے میں سے مچھلیاں نکال لیں گے۔ ہے نا ہماری جیسی ترکیب کہ بھائی اپنے خلاف بولتے ہوئے، ہاں ہم سب کا حال یہی ہے، راستے ڈھونڈتے ہیں، راستے، کوئی راستہ بتاؤ کہ حرام حلال ہو جائے، کوئی راستہ بتا دو۔ تو ایسے ہی کسی نے راستہ بتا دیا ان کو کہ جی ایسا کر لو، قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسے کی خاطر یہ ایسے راستے بتاتے ہیں کہ ایسے حلال حرام ہو جائے گا، ایسے یہ تدبیر کر لو، ایسے تمہارا مطلب نکل آئے گا، تو وہ سب کر۔ اب جب یہ حرکت شروع ہوئی اللہ کا عذاب آ گیا، اور عذاب کیا آیا؟ اللہ اکبر، عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو سور اور بندر بنا دیا، پوری قوم کو، پوری قوم سور اور بندر بن گئی، اور 3 دن کے اندر وہ سب مر کر ختم ہو گئے۔ اچھا اب ذرا سوچو کہ مچھلی کا شکار زیادہ بڑا گناہ ہے یا جھوٹ زیادہ بڑا گناہ ہے؟ زنا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ سٹا اور جوا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ شرطیں لگانا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ ماں باپ کا دل دکھانا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ یا مچھلی کا شکار زیادہ بڑا گناہ ہے؟ اللہ نے پوری قوم کو مچھلی کے شکار کے جرم میں پوری قوم کو سور اور بندر بنا دیا تھا۔ میں اور تم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ایک مچھلی کے شکار کے بدلے میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ میری تمہاری زندگی کے اندر داخل ہیں۔ قربان جاؤ محمد رسول اللہ پر کہ ان کی دعاؤں کے طفیل اللہ نے مجھے تمہیں سور اور بندر ہونے سے بچا رکھا ہے۔ ستاری کی چادر ڈال رکھی ہے، کسی دنیا کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ اس کے کالے کرتوت کیا ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلنے دیتے۔ میرے بندے تیرا اور میرا معاملہ ہے، تو جب کہے گا میں معاف کر دوں گا، تو جب کہے گا میں معاف کر دوں گا۔ کتنی ستاری، کتنا پردہ۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، زندگی کے 53 سال میرے گزر گئے، اور 53 سال صرف رب کی ستاری دیکھتے گزرے، صرف رب کی ستاری دیکھتے گزرے، صبح سے لے کر شام تک ستاری پر ستاری۔ پھر صرف ستاری نہیں کی، صرف پردہ پوشی نہیں کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پردہ ڈال کر دنیا کے سامنے عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیا، دنیا کے سامنے عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ لوگ مسافے کو ترسنے لگے، لوگ پاس بیٹھنے کو ترسنے لگے۔ ہائے میری زندگی کیا تھی، رب اگر کھول کر رکھ دیتا تو کوئی چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ اس رب کو ناراض کیے پڑے ہوئے، اس رب کے گھر گھر سے حکم ٹوٹ رہے ہیں، اس کی نافرمانی میں، میری بیوی، میری اولاد، میرے گھر والے، میرا محلہ، میرے دوست سب مل کر رہے ہیں، اور ہم ایک بات بھی لے کر نہیں بیٹھتے کہ آؤ بیٹھو آج اللہ سے توبہ کریں، آج اللہ سے معافی مانگیں۔ ہم ایک بات بھی لے کر نہیں بیٹھ رہے، ہم حالات پر حکومت کو کوس رہے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔
ان سب نے بعد میں کیا، پہلے اپنے پیروں کو کلاڑی تو ہم نے خود ماری تھی، ہم نے خود اپنی بربادی کے بیج بوئے تھے۔ جس قوم کو حکم دیا گیا تھا تم دنیا میں پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کے لیے بھیجے گئے ہو، آج دنیا میں وہی قوم سب سے زیادہ جاہل قوم، جس کو احساس نہیں کہ مجھے نام لکھنا نہیں آتا، جسے احساس نہیں کہ مجھے زندگی میں جینے کا سلیقہ کیا ہے، اور بے فکر، بے لگام، بے مہار یہ امت جی رہی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، جو مرے گا مر جائے گا، جو جیے گا جی جائے گا، جو سب کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ ہم اتنے گھرے پڑے تو نہیں تھے، ہم کو ایسے جینے کا سلیقہ نہیں دیا گیا تھا، ہم کو تو دنیا میں قیادت، ہم کو دنیا میں گائیڈنس، دنیا کی رہبری، دنیا کا ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تم جہاں جاؤ گے تم کو دیکھ کر دنیا تمہارے پیچھے چلے گی، تم ایسے بنائے گئے تھے۔ ہائے اس امت کو کیا ہو گیا، یہ اپنا منصب بھولی، اپنا مقام بھولی، اپنا اسٹیٹس بھولی، اور دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگی چلی جائے۔ جانوروں نے اسے جدھر موڑ دیا یہ ادھر مڑ گئی۔ قرآن کہتا ہے جس نے اللہ کو بھلایا، جس نے رسول کو بھلایا، جس نے قرآن کو بھلایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، اور میں اور تم ان جانوروں کے پیچھے بھاگے چلے جاتے ہیں، اور احساس بھی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، آج آپ سب سے صرف ایک درخواست کرنی، صرف ایک درخواست، کہ آج رات، کل دن میں جب موقع مل جائے اپنے گھر کے سب لوگوں کو ایک ساتھ لے کر بیٹھنا، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہو کو، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو، سب کو ساتھ لے کر بیٹھنا، اور ان سے یہ کہنا کہ آؤ آج اللہ کو راضی کریں، آواز اللہ کو راضی کریں گے، آج توبہ کریں گے اللہ سے، آج اللہ سے معافی مانگیں گے، سب مل کر آنسو بہانا، سب مل کر توبہ کرنا۔ وہ بہت غفور ہے، وہ بہت رحیم ہے، وہ ضرور راستے نکالے گا، وہ ضرور راستے نکالے گا۔ ہمارے یہاں نا امیدی کوئی چیز نہیں، ہمارے یہاں نا امیدی کوئی چیز نہیں۔ اللہ بہت غنی، اللہ بہت طاقتور، اللہ بہت محبت کرنے والا، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بار اپنے سب گھر والوں کو لے کر بیٹھ کر اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اور آئندہ اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی اپنے گھر والوں کے ساتھ نیت کرو، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے پوتوں کے ساتھ، اپنے نواسوں نواسیوں کے ساتھ۔ آؤ آج یہ طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کا بن کر جئیں گے انشاءاللہ۔ کرو گے؟ دیکھو بات کو بات تک مت رہنے دو، بات کو بات تک مت رہنے دو، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ یہ مجلسیں کل قیامت کے میدان میں گواہ بنیں گی کہ تم سے توبہ کی ایسی دعوت دی گئی تھی، تم سے ایسے توبہ کرنے کی خوشامد کی گئی تھی، پھر تم نے کیا کیا تھا؟ تم خالی یہ کہہ کر چلے گئے تھے بڑا مزہ آیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اس لیے سچے دل سے توبہ کرو۔ خدا کی قسم اللہ ناراض ہو گیا ہے، خدا کی قسم اللہ ناراض ہو گیا ہے، اور وہ بغیر توبہ کے راضی نہیں ہوگا، بغیر توبہ کے راضی نہیں ہوگا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔